السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می آئزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. آج بات کرتے ہیں آیت نمبر 19 کے بارے میں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. آسمان سے بارش کی طرح جس میں اندھیرے ہیں، گرگ ہیں اور بجلی ہے. یہاں پر مراد آسمان سے جو بارش ہے وہ اسلام کی بارش ہے. یعنی اسلام جب آیا تو اپنے ساتھ کچھ پابندیاں، کچھ آزمائشات، کچھ مشکلات لے کر آیا. شروع میں بہت سارے لوگ اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام کی پابندیوں کو محسوس کیا، اسلام لانے والوں کے لیے جو اس دور میں مشکلات تھیں ان کو محسوس کیا، تو وہ منافق ہوتے گئے. یعنی بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کو اچھا نہیں سمجھا تھا، اور یہ محض اس لیے تھا کیونکہ ان کا دنیا کا نقصان ہو رہا تھا. یعنی جو کافر تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، طرح طرح کی ان کو اذیتیں دے رہے تھے، ان کو باتیں سننا پڑتی تھیں. معاشرے میں جو ان کی حیثیت تھی وہ بہت کمتر سمجھی جاتی تھی. تو جہاں جہاں دنیا کا نقصان ہوتا گیا وہاں وہاں لوگوں کے ایمان جو سامنے آتے گئے، پتہ چلتا گیا کون کتنا سچا ہے اور کون کتنا جھوٹا ہے. لیکن یہ پکے منافق نہیں تھے. جہاں جہاں مسلمانوں کے اچھے دن ہوتے یہ ان کے دوست بن جاتے، اور جہاں مشکلات ہوتی وہاں پہ چھوڑ دیتے. یعنی منافق تو تھے لیکن کافر نہیں تھے. صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی. پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا تھا نا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی کہ شاید یہ واپس آ جائیں، شاید یہ لوٹ آئیں. اور ایسا ہوا تھا، بہت سارے لوگ واپس ٹھیک بھی ہو گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے گمراہ ہوتے گئے تھے، نہیں. کچھ مشکلات میں وہ لوگ ایمان کا لیول ان کا کم ہوا، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کو سمجھ آتا گیا کہ ہماری کوئی نجات ہو سکتی ہے تو جسٹ وہ دین اسلام کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، باقی کسی چیز کا کوئی انجام نہیں ہے. یہاں پہ ہم اپنی مثال لیتے ہیں. او کصیب من السماء، آسمان سے بارش کی مانند، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. بارش سے پہلے کا موسم کس طرح کا ہوتا ہے؟ گہرے اندھیرے، بادل، اس میں بجلی، اس میں آوازیں، خوف، تیز ہوائیں، آندھی، طوفان، یہ سارا بارش سے پہلے کا ماحول ہوتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ظلمات بھی آتے ہیں، رعد بھی آتی ہے اور برق بھی آتی ہے. یعنی اس سے مراد آپ آزمائشات لے لیں، اپنے اوپر آنے والے تنگ حالات لے لیں، مصیبتیں لے لیں، کسی بھی طرح کی مشکلات جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ امیجن کر سکتے ہیں. ان حالات میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ منافقین والا یا مومنوں والا؟ منافق وہ جو پھر اسلام سے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو توکل کرتے ہیں اور صحابہ والی کیٹیگری میں آتے ہیں، مومنوں والی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ان دونوں میں سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کتنے مضبوط ہیں؟ اگر انسان کی زندگی میں آزمائشات نہیں آئیں تو وہ کبھی بھی ایک مضبوط انسان نہیں بن سکتا. آپ دو لوگوں کو امیجن کر سکتے ہیں، ایک وہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی مشکلات نہیں دیکھی، اور دوسرا وہ جس نے ہمیشہ مشکلات دیکھی ہیں. ان دونوں کا لیول کیا ہوگا؟ جو خوشحالی والا ہے اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ تو ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ سروائیو ہی نہیں کر پاتا. اس کے برعکس جو دوسرا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ سروائیول بنتا ہے، کیونکہ اس نے تنگ حالات دیکھے ہوتے ہیں، اس نے مشکلات دیکھی ہوتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ، مصیبتوں پہ ٹوٹتا نہیں ہے، بکھرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہر آنے والی آزمائش اس کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرتی چلی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ صرف اور صرف سروائیولز کا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں، منہ کے بل گرتے ہیں.
فرض کریں اگر کوئی بہت لاڈلا بچہ تھا اور اچانک سے اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس بچے کی کیا حالت ہوگی؟ اس بچے کی زندگی میں کس طرح کے اندھیرے چھا جائیں گے؟ وہ کبھی دوبارہ اٹھ ہی نہیں پائے گا شاید۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا بچہ تھا جس کے باپ نے اسے ہمیشہ خود سے محنت کرنا، کام کرنا اور حق حلال کی روزی روٹی کھانا سکھایا ہو، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ وہ خود بھی اٹھے گا اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرے گا۔ تو یہ مختلف طرح کے حالات ہیں، اور جس انسان کو یہ ساری چیزیں فیس نہیں کرنا آتی، اس کی زندگی میں اس طرح کا سویرا نہیں ہو سکتا جو کہ انسان خود اپنی محنت سے کرتا ہے۔ یعنی آسمان پہ پہلے کتنے گہرے بادل ہوتے ہیں اور انسان اس سے خوف کھا رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بارش برسنا شروع ہوتی ہے موسم صاف ہوتا جاتا ہے، وہ جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے روشنی میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی رات میں بھی بارش ہو اور اس کے بعد آپ آسمان کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ رات کا اندھیرا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ ایک پرسکون سی روشنی ہوگی، پرسکون سا ماحول ہوگا، آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ اس وقت کو محسوس کرنے کے لیے پہلے اندھیروں کو محسوس کرنا پڑے گا، آزمائشات کو محسوس کرنا پڑے گا، لیکن آخر کار ہر رات کے بعد دن لازمی ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں، ظلمات آتی ہیں، لیکن اس کے بعد سویرا ہونا لازمی ہے۔ بارش برسے گی تو ہر چیز صاف ہو جائے گی، اور ہمیشہ جب بھی بارش برستی ہے اس کے بعد بہت سارے پھول، بہت سارے پھل، بہت سارا ہریالی، بہت ساری چیزیں نئی اگتی ہیں۔ تو انسان جیسے جیسے سروائیول بنتا جاتا ہے اس کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ روشن سویرا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کی جو زمین ہے، اس کے دل کی جو زمین ہے، وہ اس سے زیادہ زرخیز ہوتی جاتی ہے، وہ بنجر نہیں ہوتی۔ اگر بنجر ہو بھی تو صحیح ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان حالات کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو پھر ان اندھیروں سے، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق کی کڑک کی وجہ سے۔ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محض اسلام اس لیے نہیں لے کے آتے کہ ان کی زندگی میں جو مشکلات آئیں گی اس کے بعد ان میں وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ یعنی اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اس کو اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس سے شادی کون کرے گا؟ اس کی عمر نکلتی چلے جائے گی، وہ کبھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ اور ایسا اگر وہ لڑکی خود نہ بھی سوچے اپنے ایمان کے لیول کی وجہ سے، تو اس کی فیملی یا آس پاس کے لوگ یہ سارے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالتے رہتے ہیں کہ تمہاری اب اچھی جگہ پہ شادی نہیں ہونے والی، تمہارا جلدی رشتہ نہیں ہونے والا۔ اگر کوئی لڑکی پورا لباس پہننا چاہتی ہے، یعنی اپنے جسم کو مکمل کور کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی کہیں گے تم کیا ماسی بنی رہتی ہو، تم کیا باجی بنی رہتی ہو، یہ چادر کیوں اس طرح لپیٹی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا اتارو، تھوڑا فیشن کیا کرو، تھوڑا میک اپ کیا کرو، لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو۔ تو کہیں نہ کہیں انسان معاشرے کی وجہ سے بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی وجہ سے بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، وہ حق نہیں سننا چاہتا، من الصواعق کی کرک۔ لیکن اس کو دوسرے لفظوں میں لے تو حق، یعنی کہ وہ انسان پھر حق کو سننا نہیں چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں سننا چاہتا، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا، اپنی کان بند کر لیتا، اپنے دل کو سمجھانا چھوڑ دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ جو معاشرہ کہتا ہے، جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو گی تو اس طرح ہو جائے گا، اس انسان کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہی نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ، یہ سارے بندے اس کے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جس کو چاہے اس کے لیے بنا دے، اس کے لیے کر دے، لیکن وہ لوگوں کی سنتا ہے، اور طرح طرح کے خوف اس کو گھیرے رکھتے ہیں، اور وہ سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، دین کی سننا چھوڑ دیتا ہے، اسلام کی پابندیاں اپنانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سننا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ محیط بالکافرین، اگر کسی نے انکار کیا، اگر کسی نے حق کو دیکھ کر، پہچان کر، اس کو سمجھنے سے، سننے سے، ماننے سے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان انکار کرنے والوں کو گھیر کر لے آئے گا۔ پیچھے کیا تھا؟ حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، یعنی وہ
چھپتے پھر رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بچ جائیں، لیکن کیا کوئی انسان بچ سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کسی انسان کو جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابھی تک اس کو موت ہی نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہاں جائیں گے؟ کیا یہ موت سے بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو گھیر کے لے کے آنے والا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے تو ان آزمائشات سے خوف نہیں کھائیں، ان مصیبتوں سے ڈرے نہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں مت ڈالیں۔ آخر کار ہر کسی کی منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جو اس کی ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتے۔ یہ دنیا ہے، یہاں آپ نے زیادہ عرصہ نہیں جینا، یہاں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر یہاں کچھ مشکلات آ رہی ہیں تو ان کو آپ فیس کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے گروم کیا ہوا ہے۔ آپ نے جسٹ اپنے اندر اس چیز کو ابھارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ آپ کے لیے خیر رکھی گئی ہے، جسٹ سٹارٹ پہ کچھ مشکلات ہیں جو کہ آپ کو فیس کرنا ہی ہوں گی۔ اگر آپ ان کو فیس نہیں کریں گے تو آپ کو جینا نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو لے کے مایوس نہیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی بارش برس جاتی ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ بجلی، وہ خوف سب ختم ہو جاتا ہے، اور اگر پیچھے کچھ بچتا ہے تو صرف اور صرف روشن سویرا۔ جزاکم اللہ خیرا۔